کون سا دن ہے؟ عرفہ وہ دن ہے جس میں گناہوں کی مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے، بارگاہ الہی میں یہ عرض کی جاتی ہے پروردگارا میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھے اپنا نیک بندہ بنا۔ یہی دن ہے۔ اب میرے اللہ دعائے عرفہ کی مجلس میں کون ہے جو ابھی مغفرت کے طلبگار ہے؟ مجھے لگتا ہے میں ہی ہوں میرے اللہ، یہ تو میرے مولا کے مہمان ہیں، یہ تو میرے جد کے ظاہر ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے تو میں اکیلا رہ گیا۔ خدائے سج ہے تیرا بندہ میں، تیری درگاہ میں بندے شرمندہ ہوں میں، ایسا بندہ ہوئی جس کی ہے کہ عمر تباہ اور گناہوں کے سبب ہو گیا یہ دل ہے سیاہ۔ بعد رمضان کے روزے عرفہ آیا اپنے کشکول مناجات کو بھی لایا، الہی الہی اے خدائے عرفہ ہم پہ عطا نازل کر، بارش مغفرت لطف و رضا نازل کر، آئیے اپنی دعاؤں کو منوانے کا ہنر سیکھیے۔ مولا ایک خدائے عرف ہے، اور اس کے بعد فریاد کریں ان کے حضور میں، اے امام عرف۔ کون ہے امام عرف؟ وہ تنہا شخص ہے جسے کوئی پہچانتے بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے جو ساری دنیا کے امام ہوتے ہوئے بھی کوئی انہیں پہچانتے نہیں ہے۔ میدان عرفات میں حاجیوں کے دعاؤں کے مقامات پہ حاضری دیتے ہیں مگر کوئی انہیں پہچانتے نہیں ہے۔ آئیے مولا سے فریاد کرے، مولا اگر آپ احرام حج میں نہیں ہے تو ایک قدم ہماری محفل میں بھی رکھیے مولا۔ اے امام عرف سید و مولا
یا مہدی اے امام عرف پرسا غم مسلم کا تسلیت بھی عرض کیجئے نا صاحب ازاں ہے امام زمان آج ان کے چچا شہید ہو گئے آج حسین کا نمائندہ شہید ہو گیا اے امام عرف پرسا غم مسلم کا کیجئے ہم سے قبول آہ دلو اشک عذاب اے امام عرف دید کے ارمان میں ہم منتظر حرم شاہ خراسان میں ہم اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے فریاد کیجئے یا ابن حسن یا ابن کتنی خوبصورتی سے دعا کر رہے تھے یا عزیزی دعا پڑھ رہے تھے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ بھی دعا کا حق ادا کرنے جا رہے تھے مرحلہ بہت سخت آیا ہے دعا میں کہا خدا تو وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا مجھے رزق دیا میری تربیت کی وہ کچھ دیا جسے میں گن بھی نہیں سکتا اب مولا مانگنے کے مرحلے پہ اترے ہیں حسین جیسے دعا کر رہے ہیں ویسے دعا کرنے کی کوشش کیجئے آئیے مولا کی دعا کو ادامہ دیتے ہیں اللہم اجعل غنایا فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرت فی دینی ومتعنی بجوارحی میرے اعضاء و جوارح کو تیری عبادت کا مزہ چکھا دے کس کی دعا ہے کس کی دعا ہے مولا حسین کی دعا ہے فرماتے ہیں میرے اللہ میرے اعضاء و جوارح کو تیری عبادت کا مزہ چکھا دے سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہر ایک مرتبہ کربلا یاد کیجئے آج مولا کرے میرے اعضاء کو عبادت کا مزہ چکھا دیجئے ایک مرتبہ کبھی ہاتھ سے خون بہتا ہے کبھی سینے سے خون بہتا ہے اب سمجھ گئے نا حسین کا کربلا
واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه صاري ومآربي وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة الأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي، وقد كنت عن خلقي غنيا. رب بما برأتني فعدلت فطرتي، رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي. यकीनन हुसैन तुझसे खूबसूरत शायद कोई बनाया नहीं। रब्बी बिमा अहसनत इलैय वफी नफ्सी आफैतनी, रब्बी बिमा कलातनी ववफ़क़तनी, रब्बी बिमा अनअमत अलय्य फहदैतनी, रब्बी बिमा अमलैतनी वमिन कुल्लि खैरिन अअतैतनी, रब्बी बिमा अतअमतनी वसक़ैतनी, रब्बी बिमा अग़नैतनी वअक़नैतनी, रब्बी बिमा अअनतनी वअअज़ज़तनी। नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं जो दुआ पढ़ सकते हैं, अपने तौर पे बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए ताकि आपकी दुआ की आवाज से हमारे दिल पर भी असर हो जाए। रब्बी बिमा अग़नैतनी वअक़नैतनी, रब्बी बिमा अअनतनी वअअज़ज़तनी, रब्बी बिमा अल्बस्तनी मिन सित्रिका साफ़ी वयस्सरतनी मिन सुनइकल काफ़ी। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअन्नी अला बवाइक़िद दुहूर वसुरूफ़िल लयाली वल अय्याम वनज्जिनी मिन अहवालिद दुनिया व कुर्बातिल आखिरा वक्फिनी शर्र मा यअमलुज़्ज़ालिमून फिल अर्द। अल्लाहुम्मा मा खाफू फक्फिनी वमा अहज़रू फक़नी वफ़ी नफ्सी वदीनी फहरुसनी वफ़ी सफ़री फहफ़ज़नी। आखिरी अरफा हुसैन अलैहिस्सलाम ने मकाम सअलबिया पे गुजारा। मौला फरमाते मेरे अल्लाह मुझे जिस सफर में निकला हो उस सफर में मेरी हिफाजत फरमा।
مجھے نہیں معلوم حسین یہ کربلا کا سفر تھا یا حج کا سفر تھا، مگر حسین مولا ہمیں بس آپ کا آخری سفر یاد رہا، اس کے بعد تیری بہن زینب کا سفر یاد رہا، حسین کا سفر، زینب کا سفر، میرے اللہ حسین کی دعا کا واسطہ میرے جد کے زائرین کے سفر پہ خطر فرمو، وفی اہلی ومالی فاخلفنی وفی ما رزقتنی فبارک لی وفی نفسی فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن شر الجن والإنس فسلمني وبذنوبي فلا تفضحني وبسريرتي فلا تخزني وبعملي فلا تبتلني ونعمك فلا تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري. ان جملات سے لگتا ہے یہ حسین کی آخری دعا تھی. فرماتے مولا میرے اللہ مجھے کس پرواہ گزار کرتے ہو، اپنے تو مجھے چھوڑ دیتے ہیں، غیروں نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، کمزور میری مدد نہیں کر سکتے، تو میرا مالک ہے. میرے اللہ میں تیرے حضور میں میری غربت کی شکایت لے کر آیا ہوں. تیرے حضور میں میری شکایت ہے کہ میرا گھر دور رہا. حسین کو غریب کہا جاتا ہے. کربلا جائیں گے مولا کی زیارتوں میں زیارت کا ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا غریب الغرباء. دو امام ہے جسے غریب الغرباء کہتے ہیں. کربلا میں میرے آپ کا مولا حسین ایک خراسان میں بوارا جس نے آج عرفہ کے دن آپ کے سر پہ سایہ رحمت بچھایا. وَهَوَانِي عَلَى مَن مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِلَهِي فَلَا تُحْلِلْ عَلَيَّ غَضَبَكَ فَإِن لَّمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي سِوَاكَ سُبْحَانَكَ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ
أوسع لي، فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين، ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك، لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك. لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا، يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومنزلك يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم، أنت كهفي حين تعيني المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها، ولولا رحمتك لكنت من الهالكين، وأنت مقيل عثرتي، ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين، يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون، يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور، يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، سب ملك، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا من لا يعلمه إلا
يوما كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء، يا من له أكرم الأسماء، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد الفاتح ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ کتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ فرماتے ہیں آج حسین دعا کر رہے ہیں، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے یعقوب کی آنکھوں کی نابینائی کے بعد یوسف کے ذریعے ان کو بینائی دینے والے خدا، ایک مرتبہ جب علی اکبر میدان کو گئے تو تاریخ گواہ ہے خیمے سے کسی بیوی کی آواز گونجی، یا رات یاقو یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب تک لوٹانے والے خدا، میرا اکبر چلا گیا ہے۔ شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ، دعا میں بی بی زینب کہنا چاہتی ہے خدا میرے یوسف کو واپس کر دے۔ ارے یہ یوسف جب واپس آئے، حسین نے کہا بہن زینب تیرا اکبر واپس آ گیا، بی بی آ گئی، دیکھا یوسف کی فقط صورت واپس آ گئی، یا کاشف الضر والبلوى عن ایوب، اے ایوب سے بیماریاں دور کرنے والے، آئے آئے کسی ایوب کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ اے ایوب سے بیماریاں دور کرنے والے حسین، آج آپ ایوب کی بیماری یاد کر رہے تھے، ہم تیری دعا میں تیرے ایوب کربلا کی یاد کریں گے۔ ایوب کربلا امام سجاد، ارے نبی ایوب بیمار تھے مگر کسی ناموز کے ساتھ بازاروں میں تو اسیر کر کے نہیں لے گئے تھے۔ نبی ایوب کو بیماری کی حالت میں کسی نے پاؤں اونٹنی کے ساتھ باندھ کے سوار تو نہیں کیا تھا۔ ارے سلام ایوب کربلا، بیماری کے ساتھ بھائیوں کے جنازے دیکھے، ارے بے بابا کا بے دفن جنازہ دیکھا، احتضار کی حالت میں بدل گئے۔ زینب نے کہا بیٹا حوصلہ رکھنا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے پھوپھی اماں کیسے حوصلہ کرو، دشمنوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفنا دیا ہے،
अरे मेरे बाबा का बदन, हाय बेटे की आंखों के सामने बेगौर कफन पड़ा। وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره، يا من استجاب للزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا، يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين، يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوا وكذبوا رسله، يا الله يا جزاكم الله يا بديع يا بديع لا ند لك، يا دائما لا نفاد لك، يا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشهرني، يا من حفظني في صغري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان، يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فغرفني ووحيدا فكسرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني فلك الحمد والشكر يا من قال عسرتي ونفذ كربتي وأجاب
تیری بارگاہ میں شکر ہے میرے مالک۔ گزشتہ سال کئی مومنین و مومنات نے کہا تھا آقا دعا کرے آئندہ سال ہم پھر اسی جگہ جمع ہو کر دعا کرے۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کیا میاں مولا نے قبول کیا۔ میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے 1 سال پہلے کی دعا قبول کی، ہم سب کو امام رضا کے سائے میں جمع کیا۔ وستر عورتی وغفر ذنوبی وبلغنی طلبتی ونصرنی علی عدوی وَإِنْ أَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وَكَرَائِمَ مِنَحِكَ لَا أُحْصِيهَا۔ تیرے نعمتوں کو گنتے جاؤں تو اس کی تعداد گننا، اس کی گنتی مجھ سے ممکن نہیں۔ یا مولا انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت، انت الذی وفقت، انت الذی۔ جزاکم اللہ بلند آواز سے یہاں پہ کہنا چاہتا ہے خدا کیا تو وہ نہیں جس نے مجھے عطا کی، کیا تو وہ نہیں جس نے مجھے رزق دیا۔ آگے گنتے جائیں انت الذی اغنیت، انت الذی اقنیت، انت الذی، انت الذی کفیت، انت الذی ہدیت، انت الذی عصمت، انت الذی سترت، انت الذی غفرت، انت الذی اقلت، انت الذی مکنت، انت الذی اعززت، انت الذی اعنت، انت الذی عزت، انت الذی ایدت، انت الذی نصرت، انت الذی شفیت، انت الذی عافیت، انت الذی اکرمت۔ پڑھتے پڑھتے آنکھ نرم و دل نرم ہونا چاہیے، آنکھ نم ہونی چاہیے۔ خطرناک موڑ پہ دعا، یہاں جا کے انسان آدمی انسان میں بدل جائیں گے۔ ایک مرتبہ انت الذی نصرت سے پھر میرے ساتھ پڑھے انت الذی نصرت، انت الذی، ہائے ہائے، انت الذی عافیت، انت الذی اکرمت، تبارکت وتعالیت، فلک الحمد دائما ولک الشکر واسبان ابدا۔ تو چاہے تو مجھے ذلیل بھی کر سکتا تھا، تو نے مجھے عزت دی۔
تو چاہے تو مجھے بھوکا بھی رکھ سکتا تھا، تو نے مجھے میرے رزق عطا کیا۔ تو چاہے تو مجھے پیاسا بھی رکھ سکتا تھا، مگر تو نے مجھے سیراب کیا۔ میرے اللہ تو چاہتے تو مجھے دشمنوں کے نرغے میں شکست بھی دلا سکتا تھا، مگر تو نے مجھے فتح یاب رکھا۔ تو چاہتے تو میری مدد نہ کرتے، مگر تو نے میری مدد کی۔ ہر حال میں تیرا شکر میرے اللہ، تبارکتا و تعالیتا، پاک و منزہ ہے تیری ذات۔ اب یہ ہو گئے، اب یہ ہو گئے۔ بندہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ تو وہ ہے، خدا کو تو نہیں جانتا، لیکن اس کی نعمتوں کے ذریعے اس کی شناخت کی کوشش کی ہے۔ مگر اب آئے یہ تو ٹھیک سے جانتے ہیں، یہاں سے آگے ہم ٹھیک سے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں میں کون ہوں۔ مولا سکھا رہا ہے میرے شیعہ اس طرح دعا کر، سمانا یا الہی، پھر میری بات ہو جائے میرے اللہ۔ المعترف بذنوبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، فاغفرها لی، میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ انا الذی اسأت، میں وہ ہوں جس نے برائی کی۔ انا الذی اخطأت، میں وہ ہوں جس نے خطا کی۔ انا الذی حممت، انا الذی جہلت، انا الذی غفلت، انا الذی۔ مولا کے شیعوں میں تھکنے کی عادت نہیں ہوتی۔ ہم وہ ہیں جو 9 محرم سے 11 محرم تک جلوس میں سینہ زنی کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس حسین کے شیعہ ہیں کہ جس نے ایک دن میں انہی دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھوں پہ 72 جنازے اٹھائے، لیکن تھکے نہیں۔ دعا کرنے والے بھی تھکنے والے نہیں ہوتے، لیکن میرا احساس ہے دعا کا ماحول بدل رہا ہے۔ کوشش کیجئے بارگاہ الہی میں رہیں، اپنے خیالات کی دنیا کو تعطیل کر دیں۔ آپ امام رضا کے مہمان ہیں، عرفہ میں خدا کے مہمان ہیں۔ خدا کے مہمان کے دل میں پھر دنیا کی خواب اور دنیا کے خیالات نہیں ہوتے۔ انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، انا الذی حممت، انا الذی جہلت، انا الذی غفلت، انا الذی سہوت، انا الذی تمت، انا الذی تعمدت، انا الذی وعدت، انا الذی اخلفت، انا الذی نکست، انا الذی اقررت، انا الذی اعترفت بنعمتک علی وعندی وابو بذنوبی فاغفرها لی۔
يا من لا تزره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي. إلهي أمرتني فعصيت ونهيتني فارتكبت نهيا فأصبحت العذاب برات لي فاعتذروا ولا